السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی روضۃ محمد فی الریاض وصل علی بلد محمد فی البلاد وصل علی قبر محمد فی القبور وصل علی جسد محمد فی الاجساد وصل علی روح محمد فی الارواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2 مقامات سے چند آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ اس ماہ میں، ماہ شعبان میں، کئی سارے واقعات رونما ہوئے۔ ایک تو تحویل قبلہ، یعنی قبلے کا حکم تبدیلی کا اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا۔ 17 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ ہجرت کے بعد، ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ مبارک اس طرح سے رکھتے کہ بیت اللہ بھی سامنے رہتا اور بیت المقدس بھی سامنے رہتا۔
لیکن ہجرت کے بعد دونوں قبلے سامنے رہیں ایسا ممکن نہ تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی، تمنا تھی کہ میرا قبلہ بیت اللہ ہو جائے، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھتے کہ میرا قبلہ بیت اللہ ہو جائے، کب اللہ کی طرف سے حکم آئے گا۔ تو اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں، اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو پورا فرمایا اور قبلے کی تبدیلی کے احکامات نازل ہوئے۔ اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ اسی مہینے میں قبیلہ بنی مستلق کے سردار حارث بن زرار رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی صاحبزادی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، اور اسی مہینے میں شب برات ہے، اور اسی مہینے میں اللہ پاک نے بہت بڑی فتح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ بنی مستلق کے خلاف عطا فرمائی۔ تو میرا عنوان آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس غزوے میں فتح حاصل کرنا، کامیابی حاصل کرنا، اور اسی مہینے میں سورہ منافقون پوری کی پوری نازل ہوئی۔ سن 25 ہجری میں اور 2 شعبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ قبیلہ بنی مستلق یہ عرب کے اور قبائل کو ساتھ ملا کر کے اس نے ایک بڑی فوج اور بڑا لشکر تیار کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے، صورتحال کو جانچنے کے لیے، جاننے کے لیے برادہ بن حسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلمی، انہیں آپ نے بھیجا کہ جاؤ، جا کر کے ذرا حالات معلوم کر کے آؤ کہ ہمیں یہ جو خبر ملی ہے یہ صحیح خبر ہے، واقعتاً ایسا ہی ہے کہ یہ کفار سب جمع ہو کر کے ہمارے اوپر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ انہوں نے آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر صحیح ہے، یعنی دشمن حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم فرمایا کہ بھی نکلیں، قبل اس کے کہ وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہوں اچانک، تو ہم ہی کیوں نہ ان کے اوپر حملہ آور ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر
30 گھوڑے اور باقی اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ان پر حملہ آور ہوئے۔ غزوہ بنی مریسی ایک جگہ کا نام ہے، یہ پانی کا چشمہ ہے۔ یہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر پہنچا، انہیں خبر ہوئی تو ابتداً تھوڑی سی لڑائی ہوئی۔ انہوں نے بھی اپنے تیر انداز مقابلے کے لیے نشانہ باز بٹھا دیے، ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی۔ تھوڑی سی لڑائی کے بعد ان کے 10 لوگ مارے گئے اور باقی لوگ جو ہے بھاگ گئے، ادھر ادھر ہو گئے۔ 70 گھرانے ان کے قید ہو گئے مسلمانوں کے ہاتھ میں، اور اسی طرح 500 اونٹ اور بڑی تعداد میں بکریاں یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں مال غنیمت کے طور پر آئے۔ اور اسی میں حارث بن زرار جو اس قبیلے کا سردار تھا، اس کی بیٹی بھی پکڑی گئی اور گرفتار ہو گئی۔ تو یہ حارث بن زرار لڑائی ختم ہونے کے بعد بڑی تعداد میں اونٹ لے کر مدینہ منورہ کی طرف چلا، اور ادھر اس کی بیٹی جب غنیمت تقسیم ہوئی، قیدی تقسیم ہوئے، تو اس کی بیٹی حارث بن زرار کی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا پہلا نام برہ تھا، آپ نے یہ نام بدل کر کے ان کا نام جویریہ رکھ دیا۔ یہ حضور کے پاس آئیں اور آ کر کے کہنے لگیں کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں ایمان لاتی ہوں اور میں اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتی ہوں، اور میں ایک سردار کی بیٹی ہوں۔ انہوں نے میرے ذمے یہ لگایا ہے کہ آپ اتنا مال دیں گے تو آپ آزاد ہوں گی، اور میں عورتزاد لڑکی ہوں، اتنا مال جمع کرنا میرے بس میں نہیں، آپ میری معاونت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معاونت فرمائی، ان کی طرف سے مال ادا کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا۔ پھر بعد میں ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ امہات المؤمنین میں شامل ہو گئیں۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ پتہ چلا کہ حارث بن زرار کی صاحبزادی حضرت جویریہ امہات المؤمنین میں شامل ہو گئیں، تو انہوں نے اس اعزاز میں کہ اب یہ حضور کی زوجہ محترمہ ہو گئیں، جتنے بھی قیدی تھے سب کو مفت میں آزاد کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھیں کہ جو برکت میں نے جویریہ کی دیکھی ان کے خاندان کے لیے، وہ کسی اور کی نہیں، کہ ان کی برکت سے ان کے پورے خاندان کے لوگوں کو، مردوں کو، عورتوں کو آزاد کر دیا گیا۔ ان کے والد حارث بن زرار، جنہیں ابھی تک کوئی خبر نہ تھی، وہ بڑی تعداد میں اونٹ لے کر مدینہ منورہ کی طرف آ رہے تھے۔ راستے میں ان کی نیت میں فتور آیا۔ انہوں نے جب اپنے اونٹ دیکھے، مال دیکھا، تو اس مال میں، اونٹوں میں 2 اونٹ بہت ہی عمدہ تھے، بہت قیمتی تھے۔ اب نیت ڈگمگانے لگی، پہلے تو پورا مال ہی لے کر کے آ رہا تھا، اب یہ 2 اونٹ وہاں چھوڑ دیے، کسی کے حوالے کر دیے کہ میں واپسی میں لیتا ہوں۔
اور آ کر کے حضور علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ یہ مال لے لیں، یہ جتنے بھی اونٹ ہیں یہ آپ قبول فرما لیں اور میری بیٹی کو آزاد کر دیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی بیٹی کو آزاد کرنے کا معاملہ تو ہم آپ کی بیٹی کے حوالے کرتے ہیں، لیکن پہلے یہ تو بتاؤ وہ جو 2 اونٹ آپ قیمتی تھے وہ راستے میں چھوڑ کر کے آ گئے، وہ کیا ہے؟ اب اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، فوراً کہنے لگا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی قسم میرے علاوہ کسی کو اس بات کی خبر نہ تھی، آپ نے جو یہ فرمایا اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہی نے آپ کو اطلاع دی ہے، ورنہ اور کسی انسان کو اس کی خبر نہ تھی۔ مجھے کلمہ پڑھائیے۔ آپ نے انہیں مسلمان کیا اور پھر یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کی صاحبزادی میرے نکاح میں آ گئیں، اور ادھر حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کے نکاح میں آئیں، اس واقعے سے پہلے یعنی ابھی مسلمانوں نے حملہ نہیں کیا، انہوں نے خواب دیکھا کہ یثرب کی طرف سے یعنی مدینے کی طرف سے ایک چاند اٹھا ہے اور وہ میری طرف آتے آتے میری گود میں آ گیا۔ اب یہ انہوں نے خواب تو دیکھا لیکن تعبیر سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا ہو۔ جب یہ چند دن کے بعد یہ واقعہ ہوا تو فرمانے لگیں اب سمجھ میں آئی کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے مقدر میں لکھ دیا۔ تو اللہ پاک نے حضور کو یہ فتح عطا کی۔ اسی موقع پر جب فتح ہو گئی تو آپ کے لشکر میں مہاجرین بھی تھے اور انصار بھی تھے۔ انصار جو اہل مدینہ تھے، مہاجرین جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے۔ اور اسی موقع پر پہلے کبھی کسی لڑائی میں منافق جو تھے، منافقین، وہ کسی لڑائی میں شامل نہیں ہوتے تھے، پیچھے ہی رہتے تھے، مشکل کاموں میں آگے نہیں آتے تھے، کھانے پینے کے کاموں میں شریک رہتے تھے۔ انہیں اندازہ ہوا کہ اس موقع پر مسلمانوں کو فتح ہوگی اور مال بھی ملے گا، تو اس موقع پر منافقین بھی مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے، اور منافقوں کا بڑا سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول، یہ منافقوں کا سردار تھا، وہ بھی شامل۔ عین لڑائی سے جب فارغ ہوئے اور ایک آدھ دن گزرا تو اتفاق ایسا ہوا کہ ایک مہاجر تھے حضرت جہجہ رضی اللہ تعالیٰ، اور ادھر ایک انصاری صحابی تھے حضرت سنان رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ جو جہجہ مہاجر صحابی تھے، ان کی طبیعت میں مزاح تھا، ہنسی مزاح۔ انہوں نے مزاح کیا، وہ مزاح بڑھتے بڑھتے جھگڑا شروع ہو گیا، اور جھگڑا اتنا طول پکڑا کہ مہاجرین نے یہ آواز لگا دی، یا للمہاجرین، اے مہاجرو میری مدد کو آؤ، اور ادھر انصاری صحابی نے یہ آواز لگا دی، یا للانصار، اے انصاریو میری مدد کو آؤ۔ اب نتیجہ یہ کہ ادھر مہاجر اور ادھر انصار قریب تھا کہ آپس میں دست و گریباں ہوتے اور تلواریں نکل آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی آپ کے خیمے میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے ہو گیا۔ آپ فوراً بنفس نفیس تشریف لائے اور آپ نے آ کر کے تنبیہ فرمائی، فرمایا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیا نعرہ لگا رہے ہیں آپ لوگ،
وہ اپنے قبیلے کو پکار رہا ہے، وہ اپنے قبیلے کو پکار رہا ہے. جب اللہ نے اسلام جیسی دولت دے دی ہے پھر اس طرح کے نعرے کی کیا گنجائش؟ آپ نے فرمایا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری کی بنیاد پر تعاون نہ کرو. فرمایا یہ کیا ہے؟ فرمایا ہونا تو یہ چاہیے کہ تم مظلوم کی بھی مدد کرو، ظالم کی بھی مدد کرو. صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس کو ظلم سے بچائیں، ظالم کی مدد کیا ہے؟ فرمایا ظالم کا ہاتھ روک لینا یہ بھی مدد ہے اس کی، کہ مزید وہ کسی گناہ سے بچ جائے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہوا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس کا قصور ہے سب مل کر کے، مہاجر بھی انصار بھی مل کر اس کو ملامت کریں یا اس کو روکیں، نہ یہ کہ مہاجر اپنے مہاجروں کو اور انصار اپنے انصار. آپ کی طبیعت پر اس کا گہرا اثر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی ہی دیر کے بعد حکم فرمایا کہ چلو سفر شروع کر دو، سفر شروع کر دو. اور خلاف معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کا حکم فرمایا. پورا ایک دن سفر ہوتا رہا، پوری اگلی رات سفر ہوتا رہا، یعنی پورا دن سفر، پھر رات بھر سفر، اور پھر اگلا دن 11-12 بجے تک سفر ہوتا رہا. اتنا لمبا سفر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا مبارک یہ تھی کہ جب یہ سفر کریں گے تو سفر کے اس راستے میں چیمیں گوئیں اور ایک دوسرے کے کان میں ایک اس طرح کی باتیں یہ ختم ہو جائیں گی. اسی موقع پر جو منافقوں کا سرگنا تھا، اس کے ساتھ کچھ منافقین تھے، اس نے اپنے منافقین میں اور اس میں کچھ اور لوگ بھی تھے، ان میں کہا کہ دیکھا میں ہمیشہ آپ سے کہتا تھا یہ منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول، یہ قبیلہ خزرج کا سردار تھا. حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے مسلمہ اس کے سر پر پگڑی تھی، پورے قبیلے کا سردار، مدینے میں بڑا مانا جاتا تھا. تو اس نے لوگوں کو کہا کہ آپ نے ان کو اپنے گھروں میں ٹھکانہ دیا، آپ نے ان کو رہنے کے لیے جگہ دی، آپ نے ان کو اپنے کاروبار میں شریک کیا، آپ نے انہیں اپنی زراعت میں شریک کیا، آپ نے ان کے ساتھ تعاون کیا، اس کا صلہ دیکھ لیں. میں تو پہلے آپ سے کہتا تھا کہ انہیں اتنے قریب نہ کرو، انہیں سر پر نہ بٹھاؤ. اس طرح سے اس نے اپنے لوگوں میں کہا اور پھر کہنے لگا کہ مدینہ جانے دو، پھر دیکھیں گے کہ ہم عزت والے ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے. الیاذ باللہ. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اور ایمان والوں کے بارے میں اس طرح گھٹیا جملہ کہے. کم عمر نوجوان صحابی تھے، ابھی سن بلوغ کو پہنچے ہی تھے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ بھی انصاری تھے. وہ کھڑے ہو گئے، فرمایا زبان سنبھالو، اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والے وہ عزت والے ہیں، تم ہی گھٹیا انسان ہو. اور سنو کہ یہ بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچاؤں گا. جب اس نے یہ دیکھا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو اپنا کفر چھپا رہا تھا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا تھا. انہوں نے آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بتایا کہ یا رسول اللہ اس نے اس طرح کی بات کہی. آپ نے انہیں الگ کر کے کہا کہ بیٹا دیکھو، تم نے سننے میں تو مغالطہ نہیں ہوا، واقعتاً اس نے یہ بات کہی ہے. یہ کہنے لگے یا رسول اللہ بالکل میں سچ کہتا ہوں، انہوں نے یہ بات کہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب لوگ سفر پہ نکل پڑے تو اس کو جو منافقوں کا سردار تھا آپ نے اسے بلایا اور اس کو بلا کر کے فرمایا کہ آپ نے اس طرح کی بات کہی ہے، اگر کہی ہے تو بتا دو، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تمہارا معاملہ ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. قسمیں کھا لیں کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی،
اس بچے نے، اس نوجوان نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں بلایا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اس نے ادھر انصاری صحابہ کرام میں کہا کہ دیکھیں اس نے مجھے رسوا کر دیا، میری طرف غلط بات منسوب کر دی۔ جب مستقل سفر ہوتا رہا، یہ نوجوان صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری میں، آپ کی سواری کے قریب ہی تھے کہ سفر میں ہی اللہ نے پوری یہ سورت منافقون اتار دی، پوری منافقون سورت اتار دی۔ فرمایا کہ یہ منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ انہم خشب مسندہ، ان کے جملے سنا کریں، ان کی باتیں سنا کریں، ایسے ہیں جیسے موتی جھڑ رہے ہیں اور دلوں میں نفاق ہے۔ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، فرمایا کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ جب یہ بات ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ مجھے اجازت دے، میں اس منافق کی گردن اتارتا ہوں۔ آپ نے فرمایا رک جاؤ۔ ادھر اس منافق کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ پکے سچے مسلمان حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی منشاء مبارک یہ ہے کہ میرے ابا کی سزا کے طور پر گردن اتارنی ہے تو اللہ کی قسم آپ کے یہاں اٹھنے سے پہلے میں اپنے ابا کا سر اتار کر آپ کے قدموں میں رکھ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ چلے گئے۔ جب مدینے میں داخل ہونے لگے، صاحبزادہ نے اپنے ابا کی سواری روک لی، بیٹھ جاؤ یہاں۔ فرمانے لگے صاحبزادہ ابا سے، میں تمہیں اس وقت تک مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں۔ اور اب مسلمان دیکھ رہے ہیں، گزر رہے ہیں کہ بیٹے نے باپ کو روکا ہوا اور تلوار سونتی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا، بیٹے سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ جب تک آپ کی اجازت نہیں ہوگی اس وقت تک میں انہیں مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ اب یہ منافق کہنے لگا کہ میں تو ذلیل ہوں، عورتوں اور بچوں سے بھی کیا گزرا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس کو جانے دو مدینے میں۔ اور پھر آپ کا حوصلہ اور اخلاق دیکھیں، چند دن کے بعد اسی منافق کا انتقال ہوا۔ اس کے یہ بیٹے حضور کے پاس آئے اور حضور سے آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی قمیص میرے ابا کو کفن کے طور پر عنایت کر دیں اور میرے ابا کی نماز جنازہ آپ پڑھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس صحابی کی دلجوئی کے لیے، جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ منافق ہے، ساری زندگی حضور کو ستاتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے اٹھنے لگے۔ حضرت عمر نے روک لیا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، کس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں جس نے ساری زندگی آپ کو ستائے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا عمر ابھی اللہ کی طرف سے ممانعت کا حکم نہیں آیا، میں چاہتا ہوں ہو سکتا ہے میری دعا سے اللہ اس کی مغفرت فرما دیں۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ جب نماز جنازہ پڑھا دی تو اللہ نے آیتیں اتار دیں، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے ہمارے پیارے نبی آج کے بعد کسی کافر کی قبر پر اور اس کی نماز جنازہ پڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضور کا اخلاق دیکھیں، اور اس سے اللہ کے نبی نے ہمیں یہ سبق دیا کہ ظالم کوئی بھی ہو، اپنا بھائی ہو، رشتہ دار ہو، عزیز ہو، ظالم کی مدد نہیں مظلوم کی مدد کرنی ہے، حق کا ساتھ دینا ہے، باطل کا ساتھ نہیں دینا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔